कराची के इलाके जमान टाउन में 23 मार्च को होने वाला मुकाबला जाली निकला। मकतूल शहरी के भाई ने पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा अदालती हुक्म पर मुबैना मुकाबला करने वाली जमान टाउन पुलिस पार्टी के खिलाफ दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक मकतूल अरबाज को घर वालों ने इफ्तार से कब्ल सौदा लेने मार्केट भेजा था, लेकिन वो रात गए तक घर नहीं पहुंचा। बड़े भाई ने तलाश किया तो मकतूल की मोटरसाइकिल थाने में खड़ी मिली। मालूमात पर पता चला कि अरबाज को पेट में 6 से 7 गोलियां मारी गई थी। कराची के इलाके जमान टाउन में 23 मार्च को होने वाला मुकाबला जाली निकला। मकतूल शहरी के भाई ने पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा अदालती हुक्म पर मुबैना मुकाबला करने वाली जमान टाउन पुलिस पार्टी के खिलाफ दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक मकतूल अरबाज को घर वालों ने इफ्तार से कब्ल सौदा लेने मार्केट भेजा था, लेकिन वो रात गए तक घर नहीं पहुंचा। बड़े भाई ने तलाश किया तो मकतूल की मोटरसाइकिल थाने में खड़ी मिली। मालूमात पर पता चला कि अरबाज को पेट में 6 से 7 गोलियां मारी गई थी। एंटी करप्शन सिंध ने शहरी से अगवा बराए तावान के 30 लाख वसूल करने वाला CIA इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम आबिद अली मगवी के अहल खाना से मजीद 1 लाख रुपए वसूल करते हुए पकड़ा गया। मगवी शहरी अदनान यूरोप जाने के लिए 25 मार्च को दुबई से कराची पहुंचा था। अदनान को 7 अप्रैल की रात सदर के एक होटल से अगवा किया गया। इंस्पेक्टर आबिद अली मगवी अदनान के खानदान से पैसों का मुतालबा करता रहा। मतलूबा रकम ना मिलने पर 19 अप्रैल को हब रिवर रोड से अदनान की गिरफ्तारी डालकर रिमांड हासिल किया गया। अदनान के अहल खाना से 30 लाख वसूल करने के बाद मजीद 8 लाख का मुतालबा किया गया था। इंस्पेक्टर आबिद अली पर मुकदमा दर्ज करके रिमांड हासिल किया जाएगा। एंटी करप्शन सिंध ने शहरी से अगवा बराए तावान के 30 लाख वसूल करने वाला CIA इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम आबिद अली मगवी के अहल खाना से मजीद 1 लाख रुपए वसूल करते हुए पकड़ा गया। मगवी शहरी अदनान यूरोप जाने के लिए 25 मार्च को दुबई से कराची पहुंचा था। अदनान को 7 अप्रैल की रात सदर के एक होटल से अगवा किया गया। इंस्पेक्टर आबिद अली मगवी अदनान के खानदान से पैसों का मुतालबा करता रहा। मतलूबा रकम ना मिलने पर 19 अप्रैल को हब रिवर रोड से अदनान की गिरफ्तारी डालकर रिमांड हासिल किया गया। अदनान के अहल खाना से 30 लाख वसूल करने के बाद मजीद 8 लाख का मुतालबा किया गया था। इंस्पेक्टर आबिद अली पर मुकदमा दर्ज करके रिमांड हासिल किया जाएगा। लाहौर में वकला पर तशद्दुद और अदालतों की तकसीम के खिलाफ वकला की तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है, जिससे सैकड़ों मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद खान। जी बिल्कुल जी, वकला पर तशद्दुद और सिविल अदालतों की तकसीम के खिलाफ तीसरे रोज़ भी वकला की हड़ताल जारी है। आज मातहत अदालतों में 11 बजे तक वकला फौरी नोयत के मुकदमात में पेश हुए और उसके बाद उन्होंने हड़ताल कर दी। वकला की अदम पेशी की वजह से हज़ारों जो मुकदमात हैं उनकी समाअत मुतासर हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में भी हड़ताल की वजह से कोई वकील नहीं आया। वकला की अदम दस्तियाबी की वजह से जो केसेस हैं उनकी बगैर कार्रवाई के जजेस जो है वो समाअतें मुलतवी कर रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल ने ये क्या रखा है कि जब तक सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस नहीं किया जाता और वकला पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं किए जाते और कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अभी हड़ताल जो है वो सुबह 11 बजे तक फौरी नोयत के मुकदमात में वकला पेश होते हैं और उसके बाद जो है वो अदालतों में पेश होना बंद कर देते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज की जमानत में 3 जून तक तौसीह कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज की जमानत में 3 जून तक तौसीह कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शोकॉज सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने जारी किया। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकॉज जारी किया गया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर, शोकॉज में क्या कहा गया? चेयरमैन PTI के हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत के अच्छे बयान थे, पार्टी ने उन्हें शोकॉज नोटिस बाज़ाब्ता कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसे बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। बानी तहरीक इंसाफ के वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाए। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठानी पड़ी है। नोटिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत तलब की गई है। साथ में कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ ताबीबी कार्रवाई की जाए। अगर आपने जवाब ना दिया या मुतमिन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये नोटिस का मतन है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।
पाकिस्तान को आज भी सबसे सस्ती बिजली केपी से मिलती है। हमें 1 रुपये 10 पैसे फी यूनिट मिलते हैं। बिजली की कीमत में इस साल 32 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिलने थे, जो नहीं मिले। वफाकी हुकूमत बकाया जात कीमत में ताउन नहीं कर रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, हमारी पार्लिमानी पार्टी में एतराज़ आया, निगरां हुकूमत का बजट क्यों पास करे। निगरां हुकूमत ने मैंडेट के बरक्स काम किया तो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगा। केयर टेकर हुकूमत थी जिसने ये बजट दिया। कल हमारी पार्लिमानी कमेटी में जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें बहुत सारे एतराज़ात थे लोगों के कि हम उनका बजट क्यों पास करें। जो बजट जो इस साल का दे रहे हैं इसमें जो उनके 8 माह है वो जो है उससे पूछा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने मैंडेट के बरक्स काम किया तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जाएगी। FBR को जो है दाद दूंगा कि इस साल उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान को आज भी जो सबसे सस्ती बिजली है वो केपी से मिलती है। उसके एवज हमें मिलता क्या है, 1 रुपया 10 पैसा, जो 30 रुपए के हिसाब से बेचती है हुकूमत और टैक्सेस लगा लोगों के वो 60-62 रुपए का पड़ता है। वो भी मिलता नहीं है, वो किताबों में लिखा जाता है। तो उसमें 32 अरब रुपए जो है हमें इस साल आने थे। अक्टूबर के बाद से जैसे ही ये हुकूमत पिछली गई थी तो हमें केयर टेकर ने दिया, उसके बाद से फिर रुक गया। शहबाज साहब जो है कभी कहते हैं जी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, 1 रुपया धेला नहीं आया। पुराने एरियर जो है 53 अरब रुपए, 300 अरब रुपए अगर आप पंजाब के या सिंध के इसका 10वां हिस्सा भी कम करके दिखा देंगे, ये बैठ नहीं सकते। IMF माहिरीन की पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात, तमाम मुआशी अदाद-ओ-शुमार समेत अहम डेटा पर तबादला ख्याल किया गया। रवा माली साल की आखिरी सहमाही के लिए माशी अहदाफ पर भी गौर किया गया। FBR के डायरेक्ट टैक्स की वसूलियों का हदफ 4,216 अरब रुपए से बढ़ाकर 4,597 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक किया गया। सेल्स टैक्स वसूलियों का हदफ 3,425 अरब रुपए से कम करके 3,166 अरब रुपए कर दिया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूलियों का हदफ 571 अरब रुपए से कम करके 561 अरब रुपए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वसूलियों का हदफ 918 अरब से बढ़ाकर 923 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक किया। रवा माली साल के बजट में हुकूमती अखराजात में 235 अरब रुपए की कमी लाई जाएगी। सूद की अदायगियाँ 231 अरब रुपए कमी से 8,371 अरब रुपए की जाएंगी। रवा माली साल का दिफाई बजट 35 अरब रुपए इजाफे से 1,839 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक हुआ। रवा माली साल के बजट में मुख्तस वफाकी तरक्याती बजट और सब्सिडी की रकम बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे की फराहमी के लिए अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल का दूसरा दिन है। सरदार रजा से मज़ीद तफसीलात लेंगे, बताएगा सरदार रजा। सस्ती बिजली और आटे की फराहमी और दीगर अवामी मुतालबात की मंजूरी के लिए अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में आज शटर डाउन और पहिया जाम का दूसरा रोज़ है। और गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे जो है वो मुकम्मल बंद हैं और सड़कें इस वक्त जो है वो वीरान दिखाई दे रही हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़राबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ मकामात पे मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो आंसू गैस से दोनों अतराफ से 25 से ज़ायद अफराद जो है वो जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने 28 से ज़ायद अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर कर दूँ कि आज़ाद कश्मीर भर से आज एहतजाजी काफ़िले मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रवाना होंगे, जिन्हें रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैयार है और सड़कों पर जो है रुकावटें भी खड़ी कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया सरदार रजा खान तफसीलात के लिए। मैं आईनी ओहदे पर हूँ, गवर्नर हाउस महफूज करना आता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर चढ़ दौड़ने की बात की, अगर वो कल चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। इस्लामाबाद में उन्हें भागने के लिए एक्सप्रेस वे मिल गई थी, मैं इन्हीं सड़कों पर इन्हें घसीटूंगा। अपने करतूतों और ज़बान को लगाम दो। मैं असरार गंडापुर नहीं, तुम जैसे गुंडों से निमटना आता है। आइंदा जो ज़बान इस्तेमाल करोगे वैसे ही जवाब मिलेगा, जैसा मुँह होगा वैसे ही थप्पड़ पड़ेंगे। तमाम मुकदमात बोगस हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई मुकदमात में सेशन जज फैसलाबाद की अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहते हैं शेर अफजल मरवत को आज शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का फैसला बानी PTI को करना है। उमर अयूब ने कहा उनसे मुल्क नहीं चल रहा, गंदम में 350 अरब रुपए का टीका लगाया। गंदम 350 अरब रुपए का टीका लगाया है। उसमें मोहसिन नकवी जो है वो खुद वजीर आला था, अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है।
اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اور لوگ ہیں. تو یہ سلیم اللہ ٹو کلیم اللہ کر رہے ہیں, پر یہ سب کرپشن میں انوالوڈ ہیں. ان کے اوپر ہم لوگ ریٹس دائر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. تو ہم لوگ خود وکٹمز ہیں, تشدد ہم پہ ہوا ہے. 15 ہمارے ینگ لوگ, نوجوان لوگ شہید ہوئے ہیں. شہید ہمارے لوگ ہوئے, معافی ہم لوگ کس چیز کی مانگے؟ مروت صاحب کو ابھی پارٹی سے استعفیٰ بھی لے رہے ہیں ان سے قومی اسمبلی کا, یا فی الحال ان کے خلاف ابھی یہی ایکشن؟ ابھی شو کاز نوٹس ان کو ایشو ہو جائے گا آج, جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی ہے. اور پولیٹیکل اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ ہدایت دی تھی کہ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے. اور آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب نے 29 لاء افسران کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا ہے. سیکرٹری قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عابد خان سے مزید تفصیلات لیں گے. عابد بتائے گا. جی بالکل جی, پنجاب حکومت نے 29 لاء افسران کو ان کے عہدوں سے جو ہے وہ ہٹا دیا ہے اور انہیں فارغ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. فارغ ہونے والے میں 5 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور 24 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل شامل ہیں. مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد سیکرٹری قانون نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور فارغ ہونے والے لاء افسران کو فوری طور پر عہدے چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے. اس مریم نواز حکومت میں آنے کے باوجود ابھی تک لاء افسران کو جو ہے ان کی نئی تعیناتی نہیں کی تھی. گزشتہ روز جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر کے پرانے لاء افسران کو فارغ کر دیا گیا ہے. اب موجودہ حکومت جو ہے وہ نئے لاء افسران کی تقرری کرے گی اور وہ اپنا چارج سنبھالیں گے. تاہم 29 لاء افسران جو پرانے تھے ان کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ عابد خان. آئی ایم ایف نے آئندہ بجٹ میں توانائی شعبے کے لیے پالیسی گائیڈ لائن فراہم کر دی. اسی والے سے بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. شعیب, آئی ایم ایف کا کیا کہنا ہے؟ جی, آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے اس سے پہلے ایک پالیسی گائیڈ لائن جاری کی گئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو آئندہ مالی سال بجلی اور گیس کے جو ریٹ ہیں وہ بر وقت بڑھانے ہوں گے, بر وقت طے کرنے ہوں گے, جس میں بجلی کے سہ-ماہی اور گیس کے جو ہے ششماہی ریٹ طے کیے جائیں گے. اس میں جو ہے سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھنے دیا جائے گا. جو ٹیوب ویل کے اوپر سبسڈی ہے وہ ختم کی جائے گی. اسی طرح جو صنعتوں کے لیے بجلی کی سبسڈی ہے وہ ختم کی جائے گی. گیس کا جو رعایتی نرخ صنعتوں کو ملتا ہے وہ ختم کیا جائے گا. پاکستان کو جو توانائی اصلاحات ہیں وہ بر وقت کرنی پڑیں گی. اگر پاکستان توانائی اصلاحات نہیں کرتا تو یہ پاکستانی معیشت کے لیے خطرات ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توانائی کے شعبے میں مقررہ بجٹ سے تجاوز کرنا بھی معیشت کے لیے خطرہ ہے. جو بجٹ دیا جائے گا اسی کے اندر جو ہے وہ تمام کے تمام جو سبسڈیز ہے اس کو محدود کرنا ہوگا اور جو بجلی اور گیس کی بلوں کی وصولیاں بھی بہتر بنانا ہوں گی. جی بہت شکریہ شعیب نظامی. صدر آصف علی زرداری کے خلاف پاک لین اور توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس. صدر آصف علی زرداری کو ریفرنسز میں صدارتی استثناء مل گیا. احتساب عدالت نے صدر آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز کی سماعت روک دی. فاروق حبیب سے مزید جان. فاروق اعجاز, آگاہ کیجیے. صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف پارک لین اور توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں انہیں صدارتی استثناء مل گیا ہے اور احتساب عدالت نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز کی سماعت روک دی ہے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی نیب کیسز میں صدارتی ریفرنسز کی روکنے کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک آصف علی زرداری صدر مملکت ہیں ان کے خلاف کیسز کی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 248(2) کے تحت درخواست دائر کی گئی. درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ آصف علی زرداری جب تک صدر مملکت ہیں کیسز کی کرمنل کارروائی جاری نہیں رہ سکتی. فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کی جانب سے ان درخواستوں پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کی مخالفت کی گئی. آئین کے آرٹیکل 248(2) کے تحت صدر مملکت کے خلاف کوئی کیس نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ ہی کارروائی جاری رہ سکتی ہے. احتساب عدالت نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی کیسز سے صدارتی استثناء حاصل کرنے کی درخواستیں منظور کر لی ہیں اور اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا. بہت شکریہ آپ کا فاروق اعجاز. کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی کارروائیاں, ان کارروائیوں کی تفصیلات لیں گے نذیر شاہ سے. نذیر, آگاہ کیجیے گا. کی جانب سے منشیات فروشی, اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے. ترجمان رینجرز کے مطابق رینجرز اور پولیس نے دوران سنیپ چیکنگ مشترکہ مختلف کارروائیوں کے دوران کراچی علاقے سنی پارک, ناظم آباد نمبر 2 اور مظفر کالونی اور جہانگیر آباد سے ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا, جن کے قبضے سے 3 پستول بم راؤنڈ برآمد کر لیے گئے ہیں. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کو اسلحہ اور امونیشن کے ہمراہ مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ نذیر شاہ تفصیلات کے لیے.
ڈاکوؤں سے لڑنے سندھ آنے والوں کے خلاف وزیر داخلہ سندھ کا بڑا بیان۔ ضیاء الانجار نے مسلح کلپڑ بگٹیوں کو حملہ آور قرار دے دیا۔ کہا بلوچستان سے کچھ مسلح لوگ ڈاکوؤں کا ایشو لے کر حملہ آور ہو گئے، کسی نجی ملیشیا کو ہتھیار اٹھا کر سندھ پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے۔ ضیاء الانجار نے کہا اتنے لوگ اغوا نہیں ہوئے جتنے بتایا جا رہا ہے، پولیس کارروائی کرتی ہے تو کچے کے ڈاکو پنجاب یا بلوچستان چلے جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے خلاف پنجاب اور بلوچستان میں بھی آپریشن ہونا چاہیے۔ پر مسکنسیپشن چل رہا ہے، ڈاکوؤں کی ویڈیوز ان کو لائک کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔ اس ایشو کو لے کر کے بلوچستان سے لوگ آئے ہیں اور وہ سندھ پر ایلیگل ویپنز لے کر اور حملہ آور ہوئے، غیر قانونی ہتھیار لے کر کوئی فوج یا کچھ سندھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتی ہے۔ سندھ پولیس کاروائیاں کر رہی ہے ڈاکوؤں پر اور ڈاکوؤں کو مار رہی ہے۔ سندھ پولیس ان کے خلاف کاروائیاں کرتی ہے، یا وہ پنجاب چلے جاتے ہیں یا بلوچستان چلے جاتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر پاکستان کے ان سے بھی کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں پنجاب کو اور بلوچستان کو وہ ہمیں وہاں سے سپورٹ کریں۔ اور سکھر میں اغوا کی وارداتیں جاری ہیں۔ پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ ایک ہفتے کے دوران مسلح افراد نے 5 افراد کو اغوا کیا، 3 افراد کو قادرپور تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا۔ اغوا ہونے والے تینوں افراد کا تعلق جتوئی برادری سے ہے۔ کچھ روز قبل رنگ روڈ سے باپ اور بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ اور سکھر میں اغوا کی وارداتیں جاری ہیں۔ پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ ایک ہفتے کے دوران مسلح افراد نے 5 افراد کو اغوا کیا، 3 افراد کو قادرپور تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا۔ اغوا ہونے والے تینوں افراد کا تعلق جتوئی برادری سے ہے۔ کچھ روز قبل رنگ روڈ سے باپ اور بیٹے کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ سے طلبہ پریشان۔ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول جیکب لائن میں فنی خرابی درست نہیں ہو سکی۔ اسکول میں پرچہ تاخیر سے شروع ہوا۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث طالبات کو کوریڈور میں بٹھایا گیا۔ طالبات میٹرک بورڈ کی انتظامیہ نے لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کو بھی خط لکھا تھا۔ بہت پریشانی ہے بھائی، نہ پنکھے نہ لائٹ، کچھ بھی نہیں، اوپر سے گرمی اور ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، ٹائم اتنا ضائع ہو جائے۔ کلاس میں ابھی تک نہیں بٹھایا آپ کو؟ ابھی تک نہ اس روم میں ہے نہ کہیں اور ہے، اور پتہ بھی نہیں چلا کہاں پہ ہے۔ پیپر بھی چل رہا ہے ہمارا لیندی ہے، فزکس کا پیپر ہے، ویسے ہی بہت لیندی ہے اور اس میں ساری ڈیریویشن نومیریکل۔ اسی والے سے نمائندہ انور خان سے۔ انور، طلبات کو کیا مشکل ہو رہی ہے ذرا بتائیے۔ جس سینٹر کے اوپر موجود ہوں گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول جیکب لائن کے اندر، اور یہاں پہ پرچہ جو ہے وہ تاخیر سے شروع ہوا ہے، اور تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طالبات یہاں پر موجود تھیں۔ اساتذہ اور عملے کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا کہ اس طالب علم کو کہاں بٹھانا ہے، اور اس وقت جو مختلف ہال ہیں اس ہال کے اندر بجلی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے امیدواروں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اذیت صورتحال ہوتا ہے، ان کا پسینہ ان کی کاپیوں کے اوپر جاتا ہے، اور جس سے ان کی کاپی بھی خراب ہوتی ہے، پرچہ حل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ پینے کا صاف پانی تک یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جو دعوے اور وعدے کیے گئے تھے کہ تمام کی تمام سہولتیں فراہم کر دی جائیں گی، آج 5ویں روز بھی صورتحال جو کی تو برقرار ہے، اور اس سینٹر کے اوپر پرچہ تاخیر سے ملنے کی وجہ سے طالبات یہ کہتی ہیں کہ فزکس کا پرچہ خاصا لیندی ہوتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مقررہ وقت بھی ان کو کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ بجلی کی عدم فراہمی، اس کے ساتھ ساتھ پرچہ تاخیر سے شروع ہونا طالب علم کو دوہرے امتحان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ بہرحال اس امتحانی سینٹر کے اوپر بھی صورتحال بدستورناک ہے، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے یا انتظامی صورتحال کے حوالے سے۔ جی، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت نجکاری کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کو ترجیح دی جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا وزارت نجکاری کی طرف سے مرحلہ وار نجکاری پروگرام پیش کیا گیا۔ حکومت کا دائرہ کار اسٹریٹجک اور ضروری سرکاری کارپوریشنز تک محدود ہوگا۔ منافع بخش اداروں کی نجکاری پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں 84 سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اسٹریٹجک اور ضروری SOEs کی درجہ بندی کی جائے گی۔ درجہ بندی میں نہ آنے والے SOEs کو نجکاری میں شامل کیا جائے گا۔ نجکاری کمیٹی نے نجکاری اداروں کی منظوری دے دی۔ کمیٹی کا کہنا تھا وزارتیں اسٹریٹجک اور ضروری SOEs کا معاملہ جلد حل کرائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت نجکاری کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کو ترجیح دی جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا وزارت نجکاری کی طرف سے مرحلہ وار نجکاری پروگرام پیش کیا گیا۔ حکومت کا دائرہ کار اسٹریٹجک اور ضروری سرکاری کارپوریشنز تک محدود ہوگا۔ منافع بخش اداروں کی نجکاری پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں 84 سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اسٹریٹجک اور ضروری SOEs کی درجہ بندی کی جائے گی۔
درجہ بندی میں نہ آنے والے SOEs کو نجکاری میں شامل کیا جائے گا۔ نجکاری کمیٹی نے نجکاری اداروں کی منظوری دے دی۔ کمیٹی کا کہنا تھا وزارتیں اسٹریٹجک اور ضروری SOEs کا معاملہ جلد حل کرائیں۔ اور ملک میں نان فائلر شہریوں کے موبائل فون سمز بلاک کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ FBI نے ابتدائی طور پر 5000 نان فائلر شہریوں کی فہرست ٹیلی کام آپریٹرز کے حوالے کر دی۔ یہ اقدام انکم ٹیکس جنرل آرڈر نفاذ کے لیے FBR کی PTA ٹیلی کام آپریٹر سے ملاقاتوں کے بعد کیا گیا۔ جنرل آرڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2011 کے سیکشن 114B کے تحت جاری کیا گیا۔ ملاقاتوں کا مقصد ٹیکس سال 2023 کے نان فائلرز کی موبائل سمز بلاک کرانا تھا۔ FBR کا کہنا ہے کہ ٹیلی کام آپریٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر مزید نام بھیجے جائیں گے۔ آپریٹرز نے نان فائلرز کی سمز بلاک کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ FBR کا دعویٰ ہے کہ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوگا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف معیشت کی بہتری کے لیے بڑی اصلاحات لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ العربیہ کو دیے گئے انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا، اصلاحات اور اسٹرکچرل ریفارمز کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب خطے کی ترقی اور خوشحالی میں شراکت دار ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے تعاون اور تجربات سے استفادہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دورہ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات مثبت رہی۔ سعودی وفد کی پاکستان میں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت نتیجہ خیز رہی۔ پاک سعودی مشترکہ تعاون سے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت دیں گے۔ تربیت یافتہ پاکستانی ہنرمند سعودی عرب میں کام کر کے زر مبادلہ بھیجیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، کویت، قطر، UAE اور ترکیے بھی IT اور سرمایہ کاری شعبوں میں پارٹنرز بن سکتے ہیں۔ اس وقت حکومت کی تمام توجہ معیشت کی بہتری پر ہے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف معیشت کی بہتری کے لیے بڑی اصلاحات لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ العربیہ کو دیے گئے انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا، اصلاحات اور اسٹرکچرل ریفارمز کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب خطے کی ترقی اور خوشحالی میں شراکت دار ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے تعاون اور تجربات سے استفادہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دورہ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات مثبت رہی۔ سعودی وفد کی پاکستان میں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت نتیجہ خیز رہی۔ پاک سعودی مشترکہ تعاون سے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت دیں گے۔ تربیت یافتہ پاکستانی ہنرمند سعودی عرب میں کام کر کے زر مبادلہ بھیجیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، کویت، قطر، UAE اور ترکیے بھی IT اور سرمایہ کاری شعبوں میں پارٹنرز بن سکتے ہیں۔ اس وقت حکومت کی تمام توجہ معیشت کی بہتری پر ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ کے بالائی اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کے علاوہ تیز گردآلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ دادو میں درجہ حرارت 46 ڈگری، مٹھی اور نواب شاہ میں 45 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی شمالی مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سوات میں بارشوں کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملک بھر سے سیاح خوبصورت وادی میں پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے۔ تو سوات میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور ملک بھر سے سیاح خوبصورت وادی پہنچ رہے ہیں۔ شہزاد بتائیے۔ جی بالکل، گزشتہ رات ہونے والی بارشوں کے بعد اس وقت بھی منگورہ شہر اور نواحی علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور موسم بھی نہایت ہی خوشگوار ہو گیا ہے۔ ملک کی مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے جنت نظیر وادی سوات کا رخ کر لیا اور انہوں نے پھر پزا مقامات مرغزار، ملم جبہ، بحرین، کالام، گبین، جبہ اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیا، جس کے باعث بالائی علاقوں کی رونقیں بڑھ گئی اور یہاں پر کاروباری پہیہ بھی چل پڑا ہے۔ شہری علاقے ہیں یا لاہور، اسلام آباد، کراچی، وہاں پر گرمی کی شدت کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے جو سیاح ہیں وہ پرپزا مقامات کا رخ کر رہے ہیں اور انہوں نے سوات میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ جی